صفحہ نمبر 84۔ سڑک کے معنی عام راستے ہیں۔ سڑک انسانوں کو ان کی منزلوں تک لاتی اور لے جاتی ہے۔ اگر سڑک نہ ہو تو سفر کرنا اتنا آسان نہ ہوتا جتنا آج۔ سڑک کی وجہ سے ہم کم وقت میں پرسکون اور محفوظ سفر کرتے ہیں۔ سڑک ہماری رہنما اور دوست ہے۔ یہ ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہے، بحفاظت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ پہلے زمانے میں انسان جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور ریگستانوں کے خلاف خوفناک علاقوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا تھا اور مال و دولت کے ساتھ ساتھ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ سڑکوں کی تعمیر سے انسانی زندگی میں خطرات کم ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ ریسٹ ہاؤس، پولیس کی چوکیاں موجود ہیں۔ ٹریفک کے اشاروں والے بورڈ جگہ جگہ نصب ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں درست راہ پر رکھتے ہیں۔ سڑک انسان کی دوست ہے جو خود زمین پر لیٹی رہتی ہے اور اپنے جسم پر انسانوں کو بھاگنے دوڑنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ انسان اس پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کے علاوہ بڑے بڑے ٹرکوں کو بھگائے پھرتا ہے، لیکن یہ اف تک نہیں کہتی۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سڑکوں کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھے۔ خالی جوس کے ڈبے، خالی ریپر، پھلوں کے چھلکے یا دیگر فالتو چیزیں اس پر نہ پھینکے۔ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ اگر کہیں سے سڑک ٹوٹی پھوٹی نظر آئے تو فوراً محکمہ ہائی وے کو اطلاع کرے تاکہ وہ جلد اس کی مرمت کریں۔ نیند کیا ہے؟ اس بارے میں سائنسدان ابھی تک کسی خاص نتیجے پر پہنچ نہیں سکے۔ انہیں اب تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ انسان اور جانور کچھ دیر کے لیے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر سائنسدان یہ خیال کرتے ہیں کہ دن بھر کام کاج کرنے سے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، نیند میں اس ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو جاتی ہے اور جاگنے کے بعد انسان تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارے جسموں میں ایک خاص مادہ ہوتا ہے جو ہمیں جگائے رکھتا ہے۔ جب وہ کم پڑ جاتا ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے اور نیند کی حالت میں وہ مادہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں کہاں تک درست ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن ایک بات ہم سب کو ماننی پڑتی ہے کہ تاکہ تندرست رہنے کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے اور بدمزاج ہو جاتے ہیں، ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور وہ خود کو ہر وقت تھکا اور سست محسوس کرتے ہیں۔ نیند صحت کے لیے ہی نہیں، زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک تندرست آدمی کچھ کھائے بغیر 6 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ نیند کے بغیر 5 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ نیند کی کمی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جو بچے رات 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ پوری طرح کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کمرے جماعت میں سوتے جاگتے رہتے ہیں، دل جمعی سے پڑھائی نہیں کر سکتے اور کھیلوں میں بھی دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک اور بات بھی کہنے کی ہے کہ جہاں کم سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں زیادہ سونا بھی صحت کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر وقت بستر پر پڑے رہنے سے بھی صحت خراب ہو جاتی ہے اور ایسے شخص سست، کاہل اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر صحت مند رہنا ہے تو رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی جاگیں، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ پھولوں کا موسم۔ دنیا میں 4 موسم ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں، لیکن ہمارے ملک میں ایک موسم زیادہ ہے جسے موسم برسات کہتے ہیں۔ موسم بہار کو پھولوں کا موسم بھی کہتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، باغوں میں رنگ رنگ کے پھول کھل جاتے ہیں، پیلے پتے گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ ہرے ہرے نئے پتے نکل آتے ہیں، خوشگوار ہوائیں چلنے لگتی ہیں، پرندے خوشی سے ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر اچھلتے پھرتے ہیں، فاختائیں کوکو کی آوازیں نکالتی ہیں، مور خوشی سے ناچتے ہیں، تتلیاں ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہیں۔ انسان کی طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، کام کاج میں خوب دل لگتا ہے، جسم میں تازہ خون گردش کرنے لگتا ہے۔ یہ موسم تمام جانداروں میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ چڑیا گھر کی سیر۔ اتوار کے دن ابو ہمیں چڑیا گھر لے گئے۔ ہم نے گیٹ پر سے ٹکٹ خریدے اور چڑیا گھر میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے ہماری نظر بندروں پر پڑی، وہ پنجروں میں اچھل کود رہے تھے، لوگ انہیں کھانے پینے کی چیزیں دے رہے تھے، ہم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تھوڑا آگے گئے تو ہرن اور باراسنگے نظر آئے، وہ ایک کھلے میدان میں گھوم رہے تھے، وہ بہت خوبصورت جانور ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو زیبرے نظر آئے، ان کے جسموں پر کالی کالی اور سفید دھاریاں تھیں۔ قریب ہی 2 زرافے کھڑے تھے، ان کی گردنیں بہت لمبی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر گیدڑ اور بھیڑیے نظر آئے جو ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے، اور ذرا آگے ریچھوں کا جنگلہ تھا جس میں پہاڑیاں بنی ہوئی تھی۔ سامنے شیر اور چیتوں کے پنجرے تھے، ان میں ایک شیر بہت بڑا تھا، اس کی گردن پر لمبے لمبے بال تھے۔ کچھ دور ایک تالاب تھا جس میں بگلے اور بطخیں تیر رہی تھیں اور ایک چھوٹے تالاب میں مگرمچھ بھی تھے۔ تالاب کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں چڑیاں، طوطے، کبوتر اور عقاب تھے۔ ایک طرف کھلے میدان میں ہاتھی بچوں
हाथी बच्चों को सवारी करा रहा था। वक्त ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम वापस घर को लौटे। अभी बहुत से परिंदे देखने को रह गए थे। मौज़ूआत बुराई मशक। नीचे दिए गए मौज़ूआत पर मज़मून लिखें। ईद उल फितर मेरी पसंदीदा किताब। उफ़ ये गर्मी। स्कूल का यादगार दिन। मेरा ख्वाब। कल रात मेरे घर वाले जल्दी सो गए, लेकिन मुझे डॉट डॉट डॉट। साइंस की बेहतरीन ईजाद। इसके साथ यहाँ पे किताब होती है ख़त्म। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।